اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے ایک سیریز باطنی گناہ اور ان کا علاج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے حسد اور تکبر کے بارے میں بالتفصیل کلام کیا۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے اب تک نہیں دیکھی ہیں تو آپ ہمارے چینل مدرسہ صراط مستقیم پہ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سیریز کا تیسرا ٹاپک ریاکاری یعنی کہ شو آف چل رہا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے ریاکاری کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے دنیاوی اور اخروی لحاظ سے نقصانات، اس کی علامات اور اس کا علاج و محاسبہ، اور اس کے علاوہ ہم نے اخلاص کی فضیلت پر بھی تفصیل سے کلام سنے۔ ان تمام موضوعات کو سمجھنے کے بعد یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم دکھاوے سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور کامیابیوں کا ذکر کیسے کریں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور کامیابیوں کا ذکر کرنا بھی کیا ریاکاری ہے؟ تو اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے آج ہمارا آخری ٹاپک تحدیث نعمت ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزاری کے طور پر تذکرہ کرنا۔ تو دیکھیں ناظرین، ریاکاری اور تحدیث نعمت میں صرف تعریف کا فرق ہے۔ ریاکاری میں انسان کیا چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، اور وہ دکھاوا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، جبکہ تحدیث نعمت میں انسان کا مقصد دکھاوا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سچے دل سے اس بات کا اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی مجھے نعمتیں، جو بھی صلاحیتیں اور جو بھی کامیابیاں مجھے دی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا مجھ پر احسان ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو دیکھیں، تحدیث نعمت ہمارے علماء کرام اور محدثین اسلام سے بھی ثابت ہے، اور ان کی بہت خوبصورت 3-4 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس حال پر صبح کرتا ہوں اس کے علاوہ کی تمنا نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے حال پر راضی رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، نہ تو کبھی گانا گایا، نہ ہی کسی قسم کی تمنا کی، اور نہ ہی سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا۔ اس کے علاوہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے منہ سے کوئی بھی بات سوچے سمجھے بغیر نہیں نکالی۔ مروی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھ پر رونا مت، کیونکہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ تمام بیانات اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا بیان کرنے کے لیے تھے۔ لیکن دیکھیں، یہاں پر ایک بہت ہی باریک اور ضروری پوائنٹ سمجھنے کا ہے۔ عوام الناس کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے اپنی نیت کو مخلص رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بے حد مشکل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اور یا تحدیث نعمت کے طور پر اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال جتانا شروع کر دیں، اور نفس میں دکھاوے کی وجہ سے ہمارے سارے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ ایک اور اہم بات کہ ریاکاری کے خوف سے کسی بھی نیک عمل کو ترک کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہی ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارا یہ نیک عمل ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تم اس عمل کو چھوڑ دو۔ لیکن ہمیں شیطان کی اس چال کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دینا، اور اپنی نیت کو بار بار ٹٹولتے رہنا ہے اور مضبوطی سے اس پر قائم رہنا ہے۔ محترم ناظرین، ریاکاری کی اس سیریز کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر حضرت امام زین العابدین کی اس دعا کو یاد رکھیں اور اکثر مانگتے رہا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں
کہ لوگوں کی نگاہ میں میرا معاملہ اچھا ہو، لیکن جب میں ان سے علیحدہ ہوں تو میرا باطن تیرے لیے برا ہو۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اپنے نفس کی حفاظت کروں، لیکن جس بات پر صرف تو مطلع ہے اسے ضائع کر دوں۔ لوگوں کے سامنے تو اپنے معاملے کو اچھا رکھوں، لیکن تیری طرف بہت برے عمل کے ساتھ جاؤں۔ نیکیوں کے ذریعے لوگوں کا قرب حاصل کروں اور ان سے فرار اختیار کر کے تیری جانب گناہوں کے ساتھ آؤں، اور یوں تیرے غضب اور عذاب کا مستحق بنوں۔ اے تمام جہانوں کے رب، مجھے اس آفت سے بچا لے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ ریاکاری کی یہ سیریز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے اعمال کو خصوصی اور خاص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی سیریز تک کے لیے اجازت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔